صفحہ نمبر 315. وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ. بکر کی جمع ہے ابکار. قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. حافظ ہے نا تم؟ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے؟ کہاں استعمال ہوا ہے؟ بکر استعمال ہوا ہے، ابکار نہیں استعمال. ٹھیک ہے. تو بہرحال کیا مطلب ہے اس کا؟ اور جب زائل ہو جائے اس کی بکارت، اور جب زائل ہو جائے اس کی بکارت کودنے سے، ٹینس کھیلنے سے. ٹینس کھیلنے سے سمجھ گئے؟ ٹینس کھیلتے ہو تو ذہن کدھر کی چلے آ رہا ہے اس کا. ٹینس کھیلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک باقیرہ بچی کی بکارت زائل ہو سکتی. اصل میں بکارت بولے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ جو ہے مؤنث کی کے عزو مخصوص میں ایک خاص جو ہے پردہ ہوتا ہے، ایک جھلی ہوتی ہے جو اپنے شوہر سے ملنے کی وجہ سے، مذکر سے ملنے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے دوسری وجوہات سے بھی. کبھی کبھار وہ زائل ہو جاتی ہے وجوہات سے بھی، جیسا کہ جو ہے دیر تک شادی نہ ہونا، اس کو عربی میں بولتے ہیں تعنیس ایک. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ کھیل کود کرنا. اور تیسری وجہ کیا ہے؟ کوئی جو ہے زخم وغیرہ پیدا ہونا. یہ مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بکارت زائل ہو جاتی. آیا سمجھ میں؟ تو اب یہاں سوال کتاب کے اندر بہت بڑا یہ آیا ہے کہ اگر باقرہ سے آپ اجازت حاصل کر رہے ہیں اس کی شادی کے بارے میں، تو صرف اس کا خاموش رہنا کافی ہے بولے تھے. خاموش رہنا کافی ہو رہے تھے، مصنف تو وہی بولے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر طیبہ سے اجازت حاصل کر رہے ہیں تو خاموش ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے اظہار کرنا ضروری ہے. یہ بولے تھے نہیں بولے تھے؟ ہاں. تو مان لو تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھار جو ہے بکارت زائل ہو جاتی ہے کھیل کود سے. بکارت زائل ہو جاتی ہے کھیل کود سے، یا دیر تک شادی نہ ہونے سے، یا کوئی زخم وغیرہ کے پیدا ہونے سے. تو اب کیا حکم ہے؟ تو کیا حکم؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس وقت حکم ان کی باقرہ ہونے کا ہی ہے، کیونکہ ابھی وہ طیبہ نہیں بنی ہے. طیبہ در حقیقت بولتے ہیں ایسی خاتون کو جو شوہر دیکھی ہوئی ہو، جو مذکر کو دیکھی ہوئی ہو. اس لیے کہ لفظ طیبہ کے معنی ہی ہے لوٹنا. لفظ لوٹنا، لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دوبارہ آنا. ایک مرتبہ گئے تھے پھر پلٹ کے آنا. تو طیبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی عورت ہے، ایک شوہر اس کے پاس آیا، پھر اب دوبارہ کوئی شوہر آ رہا ہے، تبھی جا کے انہیں طیبہ بنتی ہے، ورنہ وہ طیبہ نہیں ہے. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی پردے وغیرہ زائل ہوئی یا نہیں ہوئی، اور زائل ہوئی کھیل کودنے سے کیسے کدھر، ان تمام چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اور جب زائل ہو جائے اس کی پردے، اس کی بکارت تو وہی وہ جھلی سمجھو، یا اس کا پردہ پھٹ جائے. کھیل کود سے کودنا، وثبہ او حیضہ یا حیض کی کثرت سے، یا جراحت سے یعنی زخم سے، یا تانیس سے. تانیس کا مطلب دیر تک شادی نہ ہونا. اذا جاوزت وقت تزویجی، تزویج کا وقت آگے بڑھ جانا، سمجھ آئے نا؟ یا جب وہ آگے بڑھ جائے تزویج کے وقت سے، وقت تب تزویجی بولیں گے جب عورت آگے بڑھ جائے شادی کے وقت سے. یعنی شادی جو ہے 20-22 میں ہو جانا تھا، نہیں ہوئی، 25, 30, 35 تک چلے گئی، تو رہتے رہتے اس کی پردے بکارت ویسے ہی زائل ہو جاتی. ایسا فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ، تو وہ ابکار کے حکم میں ہے. تب بھی وہ، یعنی یہ چار صورتوں میں بھی کوئی خاتون کس کے حکم میں رہتی ہے؟ باقرہ کے حکم میں رہتی ہے. لِأَنَّهَا بِكْرٌ حَقِيقَةً، اس لیے کہ انہیں حقیقتاً باقرہ ہے. اس لیے کہ حقیقتاً کیا ہے؟ باقرہ. لِأَنَّ مُصِيبَهَا أَوَّلُ مُصِيبٍ لَهَا، اس لیے کہ اس تک پہنچنے والا، اس تک پہلا پہنچنے والا ہے، اس تک آنے والا جو ہے پہلا آنے والا ہے. کیا مطلب؟ انہیں پہلی ہے جس کی طرف کوئی آ رہا ہے، ایسا مطلب. وَمِنْهُ الْبَاقُورَةُ، اسی سے باقورہ ہے. اسی سے کیا ہے لفظ؟ بکر کے مطلب بالکل نیا. باقورہ اسی سے، کس کو بولتے ہیں باقورہ؟ نیا پھل. باقورہ کس کو بولتے ہیں؟ نیا پن نہیں، نیا پھل. آم نیا آیا ہے موسم کے شروع میں،
تو اس کو بولتے ہیں باقورہ. کیا بولتے ہیں؟ ایک بہت اچھی کتاب بھی ہے ادب کی، باقورۃ الادب کے نام سے، روضۃ الادب، باقورۃ الادب، دو چھوٹی چھوٹی کتابیں. والبکرہ، اور اسی سے بکرہ ہے. بکرہ کس کو بولتے ہیں؟ صبح، صبح کا پہلا وقت بکرہ. آج کل عربی میں کل کے لیے بکرہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی کو جو ہے ہمارے آندھرا والے بھی ڈائریکٹ ترجمہ کرتے ہیں صبح بول کے. کیا مطلب ہے صبح بولے تو؟ کل، کل کے لیے صبح استعمال کرتے ہیں. گاؤں میں نہیں، صرف آندھرا میں. تمہارا گاؤں آندھرا لگے ہے اس لیے صبح آؤ بولتے. صبح آؤ کا مطلب کیا ہے؟ کل آؤ. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ بکرہ ہے، وہ لفظ ہے بکرہ، صبح کا وقت. ارے باقورہ بولے تو نیا پھل، بکرا الگ ہے. دیکھو کتاب میں، صبح کا وقت، صبح کا بولتے ہیں بکرا. پہلا وقت کس کو بولتے بھی؟ بکرا وقت صبح ہو گیا. صبح بولتے بالکل کل کا پہلا وقت بولے ایسا. تو خیر باقورہ اور بکرا اسی سے ہے. تو لفظ کی تحقیق کر رہے ہیں در حقیقت بکر بھی بالکل نئے پن کو بولتے ہیں، باقورہ بھی اسی سے ہے، بکرا بھی اسی سے. ولی انا، اور دوسری دلیل بھی ہے، ولی انا تستحیی لعدم الممارسۃ، اور اس لیے کہ انہیں شرماتی ہے نہ چھونے کی وجہ سے. شوہر ملا کیا اس کو؟ اب تک نہیں ملا نا، خالی جو بیچاری کھیل کود میں لگی رہی، اس واسطے پردے وغیرہ ظاہر ہو گئی. تب بھی انہیں شرم اس کے اندر رہتی نہیں رہتی؟ رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بالمقابل ایک دوسری بات، ولو زالت بکارتها بالزنا، اور اگر اس کی بکارت زائل ہو گئی زنا سے، یعنی یہ کہ مرد سے ملی انہیں لیکن حلال سے نہیں ملی بلکہ نعوذ باللہ حرام ذریعے سے مل گئی، تو اب کیا ہو گیا؟ اب پردے بکارت زائل ہو گئی، ابھی بھی پردے بکارت زائل ہو گئی. اللہ اچھا رکھے ابو حنیفہ کو، انہوں نے کہا فہی کذالک عند ابی حنیفہ تھا، تو وہ اسی طرح ہے ابو حنیفہ کے پاس. ابکار کے حکم میں تھے ابھی بھی. وہ بولے کیوں؟ حالانکہ انہیں پہلی تو نہیں ہے نا بھائی، شوہر یعنی مرد اس کے پاس آ چکا ہے، پھر اس کے بعد باوجود ابکار کیوں حکم لگا رہے ہیں؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ تو اس کو باقی رہی سمجھتے ہیں نا، لوگ تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ باقی رہی سمجھتے ہیں. اگر اس کو بولے نہیں تو زبان سے بولنا ضروری ہے، بولتے لوگوں میں کیا ہو جاتا؟ اچھا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. سمجھ میں آتا نہیں؟ سمجھ میں آتا. اسی وجہ سے جو ہے حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے بولیے بولا گیا ہے کہ اس کو باقی رہ کے ہی حکم میں سمجھا جائے. ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے زنا کی بات پھیل گئی، اس کے زنا کی بات پھیل گئی، بہت سارے لوگوں کو پتا چلا کہ کچھ نہ کچھ چکر چل رہا تھا، تو ایسی صورت میں جو ہے پھر اب اس کو باقیرہ کے حکم میں نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ بات تو پوری واضح ہو چکی ہے. بہرحال ابو حنیفہ کے پاس وقال ابو یوسف محمد الشافعی، امام ابو یوسف محمد الشافعی نے کہا لا یکتفی بسکوتها، اس کا خاموش رہنا کافی نہیں ہے. لأن طیب حقیقتا، اس لیے کہ انہیں حقیقتا طیبہ ہے. ان کی دلیل کیا ہے بھائی؟ طیبہ یعنی باقی کہاں رہی ہے ابھی نے شوہر سے، مطلب یہ کہ شوہر نہیں ہے، کسی سے کسی مرد سے ملی ہوئی ہے، باقیرہ نہیں رہی، طیبہ ہو چکی. اور طیبہ نکلا ہے ثواب سے. طیبہ کس سے نکلا ہے؟ ثواب سے. ثواب کے معنی لوٹنا، ثواب کے معنی لوٹنا. اب جو آدمی اس کے پاس آئیں گا انہیں لوٹنے والا ہوں گا، یعنی پہلے کوئی آیا ہے اور گیا ہے، اس کے پاس لوگ لوٹ رہے ہیں، آ کر جا رہے ہیں، یہ ترجمہ ہوتا ہے. تو لہذا اس کو باقیرہ کا حکم نہیں لگایا جائے گا بولے تھے انہوں. لأن مصیبہ، اس لیے کہ اس تک آنے والا عائد الیہا، اس کی طرف لوٹنے والا ہے، یعنی کوئی آ کر جا چکے ہیں. ومنہ المثوبہ، اور اسی سے ہے مثوبہ. اسی سے کیا ہے بھائی؟ مثوبہ. مثوبہ کا مطلب یہ ہے لوٹنے کی جگہ. مثوبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہاں پہ جو جگہ کے معنی نہیں ہے، لوٹنے کا عمل، جزاء العمل، عمل کا بدلہ. مثوبہ کس کو بولا گیا ہے؟ عمل کا بدلہ. ثواب جیسا ہے نا، مثوبہ بھی ویسا ہی ہے. اسی طرح پر مثابہ، مثابہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو قرار دیا گیا ہے مثابہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کعبۃ اللہ کو؟ مثابۃ للناس. سمجھ آئے نا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس بھی کہا گیا ہے، ایک جگہ پر مثابۃ للناس بھی کہا گیا ہے، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ. تو لفظ طیبہ سے ہی نکلا ہے مثوب، مثاب، اسی طرح ثواب، تصویب، سب اسی سے نکلے ہیں. سمجھ گئے؟ تصویب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصویب کا مطلب ہے اذان دینے کے بعد دوبارہ آواز لگانا. یاد رکھو الفاظ یہ. تصویب کا مطلب کیا ہے؟ آواز لگانا. فجر کی نماز اذان ہو گئی، اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، پھر آواز لگانا، اس کو بولتے ہیں تصویب.
تصویب میں بھی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو ثواب میں بھی جو ہے عمل کا بدلہ ہے، مثابہ میں بھی لوگوں کے لوٹنے کی جگہ ہے، تصویب میں بھی لوٹنے کی معنی ہے۔ تو طیبہ کا مطلب ہی ہے لوٹنا، یعنی یہ ایسی خاتون ہو چکی ہے جس کی طرف کوئی آدمی لوٹ کر آیا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ ان کی دلیل کے مطابق اب اس عورت کو باقرہ کا حکم نہیں لگایا جائے گا جس سے زنا کا حال یوں بولے تو کیسے زبان سے بول میں ہاں ان کے پاس انہوں نے دلیل ولی ابی حنیفہ تھا، ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ لوگ اس کو پہچانتے ہیں باقرہ، عرفوها بکرن، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ باقرہ۔ فیعیبونها بالنطق، تو اس پر عیب لگائیں گے بولنے سے، اگر انہیں زبان سے بولیں گی یا لوگ ہاں بولے اس کو بول بول زبان سے بول، بولتے اچھا زبان سے بول رہی نے، مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، سمجھ میں آئے گا نہیں سمجھ میں آئے گا؟ لوگ اس پر عیب لگائیں گے بولنے سے، فیکتفا بسکوتها، لہذا کافی سمجھا جائے گا اس کے خاموش رہنے سے، کئی لا تتعطل علیہا مصالحہ، تاکہ معطل نہ ہو جائیں اس پر اس کی مصلحتیں۔ معطل ہونے کا مطلب بیکار ہو جانا، معطل کا مطلب بیکار، اس کی مصلحتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ ہاں اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، کوئی اور صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ انہیں زنا سے باقرہ صیبہ نہیں بنی بلکہ وطی بالشبہ سے صیبہ بنی۔ وطی بالشبہ کس کو بولتے ہیں؟ اس سے پہلے میں بول چکا ہوں، اگر تم کو یاد نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وطی بالشبہ کا مطلب ہے کسی عورت سے کسی آدمی کا نکاح ہوا اور وطی بھی ہو گیا، وطی بھی ہو گئی، بعد میں پتا چلا کہ وہ نکاح کیا تھا؟ باطل تھا، رضائی بہن سے جیسا کہ ہو گیا، تو اس وطی کو کیا بولتے ہیں؟ وطی بالشبہ بولتے ہیں۔ اب وہ ان جان بوجھ کر نہیں کرنا لوگوں گناہ، وطی بالشبہ ہے۔ تو وطی بالشبہ میں اگر حمل ہوا تو وہ نسل چلتی ہے، نسل جو ہے باپ شمار ہوتا ہے۔ ارے نسب چلتا ہے میاں، پھر وطی بالشبہ کا مطلب کیا ہوا؟ زنا کا نسب نہیں چلتا، وطی بالشبہ کا نسب شمار ہوتا ہے۔ وہ لوگ اب نکاح میں باقی نہیں رہیں گے کیونکہ حرمت ابدیہ ہے، ختم کر دیا جائے گا، مگر بولو مگر نسب چلتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک صورتحال ایسی پیش آ گئی تھی، کوئی خاتون جو ہے خاتون بنی یعنی لڑکی تھی، وطی بالشبہ کی وجہ سے جو ہے اس کا پردے بکارہ زائل ہوا۔ کیسے زائل ہوا؟ منڈی نہیں لانا، بولنا زبان سے، وطی بالشبہ کی وجہ سے پردے بکارہ زائل ہو گیا، یہاں تک کہ عدت گزار کے دوبارہ نکاح کر رہے، تو اب اس کو باقرہ کا حکم لگائیں گے صیبہ کا حکم لگائیں گے؟ اب صیبہ کا حکم لگائیں گے، کیونکہ صرف زنا میں باقرہ کا حکم لگایا گیا تھا کیونکہ وہ چھپانے کی چیز تھی۔ وطی بالشبہ تو سب کو معلوم ہے، وطی بالشبہ کیا ہے؟ سب نکاح ہوا تو سمجھے ایسا، برخلاف اس صورت کے جبکہ وطی کی گئی ہو وہ شبہ کے ساتھ، او نکاح فاسد، نکاح فاسد کے ساتھ، ایک ہی مطلب ہے، شبہ ہو یا نکاح فاسد ہو۔ لأن الشرع اظہرہ، اس لیے کہ شریعت نے اس کو ظاہر کیا ہے، اس لیے کہ حیث علق به احکاما، اس حیثیت سے کہ اس سے احکام کو متعلق قرار دیا ہے۔ کیا احکام متعلق ہوتے ہیں؟ عدت گزارنا پڑتا ہے، اور اگر حمل ہو گیا تو وہ حمل ثابت النسب ہوگا، اس بچے کا نسب ماں کی طرف بھی منسوب ہوگا باپ کی طرف بھی منسوب ہوگا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شریعت نے احکام کو متعلق کیا ہے۔ اما الزنا فقد ندب الى سترها، سطر ہی ہے وہاں، اچھا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ڈالا ہوا ہے، ہاں ڈالو سطر ہی لکھو۔ بہرحال زنا تو پسندیدہ ہے اس کو چھپانا، ہے وہاں پہ تمہاری کتاب میں ہے، کہاں ہے؟ مارو ایک مارو، کھوپڑی توڑ دے اس کی مار کے۔ ارے لکھ رہے میں سطری بول کے دیوانے، فقط ندب الی سترہ، تو پسندیدہ ہے اس کو چھپانا، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں کیا مطلب؟ زنا کا اگر صدور ہو بھی گیا پانا چاہیے، ہاں بہرحال یہاں تک کہ اگر مشہور ہو گیا وہ معاملہ، بہت سارے لوگوں کو پتا چلا، جو میں ابھی بول چکا، پھر تو اب انہیں جو ہے چھپنے والی چیز نہیں رہی، اس وقت تو اس کو باقرہ کا حکم نہیں لگائیں گے، اب صحیح کا حکم ہے۔ حتی لو اشتہر حالها، یہاں تک کہ جب مشہور ہو گیا اس کا حال، لا یکتفی بسکوتها، اس کے خاموش رہنے سے کافی نہیں ہوگا۔ اچھا صاحب اس کے بعد اور ایک، وَإِذَا قَالَ، اب دونوں لڑ رہے ہیں، لڑکا اور لڑکی میں بحث ہو رہی ہے، شوہر بول رہا ہے، یعنی شوہر ہونے کا دعویٰ کرنے والا بول رہا ہے
کہ تم تک میرے نکاح کی بات پہنچ چکی ہے لیکن تم خاموش رہی. انہیں بول رہی ہے میں نے رد کر دیا، میں نے رد کر دیا. اس سے پہلے ایک بات بتائی گئی تھی اوپر کہ باقیرہ لڑکی کو اگر جو ہے اس کے ولی نے نکاح کر دیا اس کی اطلاع کے بغیر، بعد میں اس کو اطلاع ملی اور انہیں سن کر خاموش رہی، تو کیا ہو گیا؟ وہ نکاح ہو گیا. اس کی خاموشی دلیل رضا ہے، چاہے نکاح سے پہلے ہو چاہے نکاح کے بعد ہو. بتایا گیا نہیں بتایا گیا؟ اب ویسے معاملے پر ایک بحث چل رہی. لڑکا یہ دعویٰ کر رہا کہ تمہارے ابا جو ہے تمہارا نکاح میرے سے کرا دیے تھے اور بات تم تک پہنچ گئی تھی، تم سن کے خاموش بھی رہی تھی. تم سن کے انہیں بولتی میں خاموش نہیں رہی، میں رد کر چکی تھی. اب پہلی بات یہ سمجھ لو کہ گواہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے لڑکے کے پاس، گواہ نہیں. اس کی خاموشی پر، اس کی خاموشی پر کوئی گواہ نہیں ہے. اب یہ دونوں لڑ کے کیا کرے؟ وہاں چلے گئے عدالت میں. قاضی صاحب کیا فیصلہ کریں گے تو جواب دے رہے. اور جب کہہ رہا ہے شوہر تجھ تک نکاح پہنچا تو خاموش رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے رد کر دیا، فالقول قولها، تو بات اس کی بات ہوگی. بات کس کی بات ہوگی؟ شوہر کی کہاں ہے؟ وہ ہاں ہے نا، قولها، لڑکی کی بات مانی جائے گی، یعنی انہیں بیوی شمار نہیں ہوں گے، اب بات اس کی بات مانی جائے گی. وقال ظفر، امام ظفر کہتے ہیں قولہ، نہیں شوہر کی بات مانی جائے گی. کیوں بھائی؟ گواہ نہیں ہے نا. تو ان کی دلیل کیا ہے دیکھو، لأن سکوت اصل، اس لیے کہ سکوت خاموشی اصل ہے، تو انہیں خاموش رہی تو اصل پہ عمل کری. اور یاد رکھو جب گواہ نہیں رہتے ہیں معاملات میں، جب دونوں آپس میں بحث کرتے تو جو ہے مدعی کو گواہ لانا پڑتا، مدعی کو گواہ لانا پڑتا، اور جو منکر ہے اس کو جو ہے قسم کھانا پڑتا. لیکن نکاح کے معاملات میں قسم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نکاح کے معاملات میں تو اب یہاں پر مدعی اور منکر طے کرنا ہے. اصل مدعی اور منکر طے کرنا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا یہ جتنے معاملات ہوتے ہیں نا اس میں مدعی کون ہے منکر کون ہے طے کرنا، کیونکہ مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہے. بولو، منکر کے ذمہ قسم کھانا ہے. نکاح کے معاملات میں قسم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب مدعی اور منکر طے کرنے کے لیے، مدعی اور منکر طے کرنے کے لیے آپس میں اختلاف رائے رہتا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ جو اصل کا دعویٰ کرتے ہیں وہ منکر ہوتا ہے، جو اصل کا دعویٰ کرتے ہیں ہوتا ہے. مدعی خلاف کا دعویٰ کرتا ہے. مثال کی طرف میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ ٹوپی میری ہے اور کھینچ لی ہے، سمجھ میں آ گیا نا، تو میں مدعی ہوا. اور منکر کون رہتا؟ جو اصل کے مطابق رہتا، جو اصل کے مطابق رہتا انہیں منکر رہتا. یہ ٹوپی اس کے سر پہ ہے، انہیں لگا لیا ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو اصل ہے انہیں منکر ہے. ارے بول، مدعی خلاف کا دعویٰ کرتا ہمیشہ. دعوے کا مطلب اسے خلاف کرنا، انہیں دعویٰ کر رہا ہے کہ مطلب کیا ہے؟ خلاف کر رہا ہے. ہاں اب یہاں پر جو ہے ایک آدمی شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا، ایک آدمی شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا. تو اب جو ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کیا مانتے ہیں معلوم ہے؟ انہیں دعویٰ کر رہا ہے کہ بات تم تک پہنچ گئی تھی، وعلیکم السلام، بات تم تک پہنچ گئی تھی اور تم خاموش رہی، تم خاموش رہی. تو یہ خاموشی، یہ خاموشی جو ہے اصل ہے. یہ خاموشی کیا ہے؟ اصل ہے. سمجھ نا؟ والرد عارض، اور رد کرنا عارضی ہے. تینوں خاموشی کو اصل مانتے ہیں، رد کرنے کو عارضی مانتے ہیں. انہیں بول رہی کہ میں رد کری ہوں تو اس کے پاس گواہ ہونا پڑتا. انہیں کیا بول رہی؟ میں رد کری ہوں. کیا بولی انہیں؟ مجھ تک بات پہنچی تھی، میں رد کر دی ہوں. رد کرنا کیا ہے؟ عارضی ہے، تو اس کے پاس گواہ رہنا، خاموش رہنا اصل ہے. کیا بولتے ہیں امام ظفر؟ امام ظفر کیا مانتے ہیں؟ آدمی خاموش رہے تو اصل ہے. تو بیٹھا ہوا ہے یہ اصل ہے. اصل عمل کیا ہے؟ خاموش رہنا. جیسے مثال کے طور پر پنکھا چل رہا تو یہ اصل نہیں ہے، یہ حرکت میں ہے، تو یہ عارضی ہے. بند کرنا کیا ہے؟ اصل ہے. تو خاموشی اصل ہے، بولنا عارضی ہے. تو انہیں رد بول رہی نا، رد کرنے کا ایک لفظ استعمال کر رہی، بول رہی ہے. تو انہیں کیا کس پہ عمل کر رہی ہے بھائی؟ عارض پہ عمل کر رہی ہے. تو گواہ انہیں لانا پڑتا، اس کے لیے گواہ نہیں ہے. لہذا شوہر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کی بات قابل قبول ہے. یہ امام ظفر گھوم پھرا کے ایسا بول دینا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے بھائی وہ بولنا عارضی اور خاموش رہنا اصل ویسا نہیں ہے. انہیں شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا، گواہ اس کے پاس ہونا پڑتا. بولو، انہیں جو ہے بیوی ہونے سے انکار کر رہی ہے، اس کے پاس گواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کی بات مانی جائے گی. نکاح کی بات نہیں ہے یہاں پہ، اس کے جو ہے رضامندی کی بات ہے. اس کے رضامندی کی بات، نکاح ہوا سو مان لے رہی نے، رضامند ہونے کا انکار کر رہی ہے. ٹھیک ہے چلو. وقال ظفر، امام ظفر نے کہا قولہ
بات اس کی بات ہے، اس لیے کہ سکوت اصل ہے اور رد عارضی ہے. فصار کل مشروط له الخيار، یہ ایسے ہی ہو گیا کہ اس کے لیے خیار کی شرط ہے. اذا ادعى الرد بعد مزیل مدتی، جبکہ اس نے رد کا دعویٰ کیا ہے مدت کے گزرنے کے بعد. اس مسئلے کو امام ظفر جو ہے ایک بیوع کے مسئلے سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. کیا بے کا مسئلہ ہے؟ بے بشرط خیار معلوم نہیں معلوم؟ بے بشرط خیار معلوم ہاں. 3 دن کے اختیار کے ساتھ جو بے ہوتی ہے اس کو بے بشرط خیار بولتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ اور بھی دن نہیں، صرف 3 دن. وہ اختیار 3 دن یا 3 دن سے کم میں چلتا ہے، 3 دن کے بعد نہیں چلتا. اب اس اختیار کے اندر یہ بات تو پہلے سے طے ہے. ادھر دیکھ، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے آگے کچھ بھی. یہ بات ہے 3 دن کے اختیار میں کہ جو ہے پہلے یہ طے رہتا کہ خریدار جو ہے بولتا ہے کہ میں نے 3 دن کا اختیار لیا ہے، میں نے، وہ تو طے ہے، وہ تو طے ہے. پھر اس کے بعد 3 دن کے اندر اندر انہیں واپس لوٹا دیا تو بے ختم ہو جاتی. اگر انہیں واپس نہیں لوٹایا تو بات پوری ہو گئی، بے پوری ہو گئی، بے پوری ہو گئی. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 3 دن گزرنے کے بعد، کیا بول رہا؟ 3 دن گزرنے کے بعد انہیں اب آ کے بول رہا ہے میں 3 دن کے اندر اندر لوٹا چکا تھا. کیا بول رہا؟ تو اب کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے کا سوال ہے. تو حکم اس وقت یہ لگایا جاتا ہے ابو حنیفہ کے پاس بھی اور امام ظفر کے پاس بھی. سب کے امام ظفر اسی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں. اس وقت حکم یہ لگایا جاتا ہے اس وقت کہ اس کا وہ دعویٰ خارج ہے، اس کا یہ دعویٰ خارج ہے. وہاں پر بھی دلیل یہی مانی گئی ہے کہ سکوت اصل ہے، سکوت اصل ہے. تو اس اصل پر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ انہیں خاموش رہ گیا سمجھا جائے گا. بولو، اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو، اگر گواہ ہو تو اس کی بات مان لیتے، گواہ نہ ہو تو بحث ہے. یہ پوری بحث کون سی ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا تو بعد میں دیکھ لو ویڈیو پورا سمجھ میں آ گیا نا. سکوت اصل ہے، یہ بول کر فیصلہ کر دیتا ہے قاضی یا جج کہ بھائی تم گواہ نہیں ہے تو ہاں سکوت اصل ہے. اس اصل پر فیصلہ ہو گیا کہ بے تام ہو گئی، جاؤ رکھ لو، بے تام ہو گئی رکھ لو. اسی وقت جا کے لوٹا دینا تھا. تم اگر زبان سے بول دیے تو تم گواہ بنا لینا تھا، تم نہیں بنائے ہیں تو لہذا سکوت پر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ سکوت اصل ہے اور اصل کے مطابق قاضی کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کر دیا. آیا سمجھ میں؟ یہ دلیل میں پیش کر کے یہاں کا مسئلہ بھی ذکر کرتے ہیں امام ظفر کہ وہاں پر بھی جو ہے لڑکی یہ بول رہی ہے کہ میں رد کر چکی تھی، تو اس کر چکی تھی کی بات کو نہیں مانتے کیونکہ رد کرنا ہے تو گواہ لانا. تو رد نہیں کری ہے یہی سمجھا جائے گا کیونکہ سکوت اصل ہے تو خاموش رہی کو ہی اصل مان لیا جائے گا. وہاں مجلس میں نکاح ہوا تو طے ہے، مجلس میں نکاح ہوا تو طے ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا. اب انکار صرف رضامندی کا چھوڑا نا، تو سکوت کو اصل سمجھا جائے گا، لہذا نکاح مکمل مان لیا جائے گا. کیا ہے دیکھتی ہیں کیا؟ ٹھیک ہے آگے چلو. وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ انه يدعي لزوم العقد، کہ انہیں دعویٰ کر رہا ہے. میں بات وہی شروع کا کہوں گا. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رضامندی کی طرف جا کے بحث کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ رضامندی غیر رضامندی بات کو بازو رکھو، شروع سے آ جاؤ. شروع کیا ہے کہ ایک آدمی کسی عورت پر بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جیسا کہ پرینکا گاندھی پر کوئی دعویٰ کر دیا تھا وجواڑا کا رہنے والا، انہیں میری بیوی ہے بول کے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں مشہور ہونے کے لیے سمجھ گئے. یعنی یہ کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے بھائی، ایک آدمی کسی پر بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، بیوی ہونے کا دعویٰ، پہلے سے تو بیوی نہیں ہے نا، اب دعویٰ کر رہا ہے. تو گواہ کس پر ضروری ہے؟ وہ دعویٰ کرنے والے میں ضروری ہے. مجلس نکاح میں بھی انہیں گواہ پیش کرنا اور وہاں اس کی رضامندی پر بھی انہیں گواہ پیش کرنا. بس شروع سے بات لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ انہیں بیوی نہیں ہے، اصل یہ کہ اب اس کے بیوی ہونے کا انہیں دعویٰ کر رہا ہے تو گواہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب اس کا گواہ نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی، فنش. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس وقت کس کی بات مانی جائے گی؟ لڑکی کی بات مانی جائے گی، انہیں اس کی بیوی شمار نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے لزوم عقد کا، وتملک البضع، اور بضاع کے ملکیت کا. بضاع کی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب شادی کرتا ہے نا تو بیوی کے بضاع کا مالک بن جاتا ہے، لفظی ترجمہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں مالک ہو تو اس کو جیسا ویسا استعمال نہیں کر سکتے. مقصد اس کا یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کی تحت میں آ جاتا ہے، کسی اور جگہ بھی استعمال نہیں ہوگا. والمرأة تدفعه، اور عورت اس کا دفاع کر رہی ہے. عورت دفاع کر رہی ہے تو انکار کر رہی ہے. عورت کیا ہو گئی؟ منکر ہو گئی.
اب یہاں طے کرنا کون مدعی کون منکر ہے. مدعی کون ہے؟ مرد مدعی ہے، عورت منکر. یہ ایسے ہی ہوگا کل مودع اذا ادعا رد الودیعۃ، جیسا کہ مودع مانے امانت رکھنے والا، جس کے پاس امانت رکھی جائے. دیکھ لو مودع بولے تو جس کے پاس امانت رکھی جائے. مثال کے طور پر کوئی آدمی میرا فون جو ہے اپنے پاس رکھ لیا بطور امانت کے. اذا ادعا رد الودیعۃ، وہ دعویٰ کر رہا ہے ودیعت کے رد کرنے کا. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ اب کیا ہو گیا یہاں پر؟ مدعی کون ہے؟ کون ہے؟ امانت رد کر دیا ہو گیا. ارے یہ مسئلہ بھی مودع مثلا ایک آدمی کیا کر رہا ہے، اپنا فون کسی کے پاس رکھا دیا، وہ رکھا دیا تو طے ہے، وہ رکھا دیا سو یہاں تک کہ تھوڑے دنوں کے بعد بول رہا ہے کہ میں تمہارا سامان، تمہارا فون تم کو دے دیا، تمہارا فون تم کو دے دیا. تو اس کو بولتے ہیں ودیعت کے رد کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے. کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ سمجھ میں آئے گا نا؟ تو گواہ کس کے پاس ہونا پڑتا؟ اسی کے پاس ہونا پڑتا. سمجھ میں آئے گا نا سر؟ اسی کے پاس ہونا. تو یہاں پر بھی قصہ ایسا ہی ہے، یہاں پر بھی کیا ہے؟ قصہ ایسا ہی ہے. شوہر یہ بول رہا ہے، کہ تم جو ہے خاموش رہ کر قبول کر لی، تو شوہر خود مدعی ہو گیا. شوہر خود مدعی ہو گیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. انہیں جو ہے خاموش رہنے پر دلیل پیش کرنا، گواہ کیا کرنا؟ پیش کرنا. ہاں. تو عورت جو ہے دعویٰ کر رہی ہے اس کو، تو وہ منکر ہو گئی، جیسا کہ مودع ہے جب دعویٰ کر رہا ہے ودیعت کے رد کرنے کا. بخلاف مسئلۃ الخیار، برخلاف خیار کے مسئلے کے. انہوں جو مسئلہ پیش کرے تھے نا امام زفر، اختیار والا مسئلہ، بے والا مسئلہ، اس مسئلے کے برخلاف ہے یہ. اس مسئلے میں کیا ہے؟ لأن اللزوم قد ظہر بمضی المدت، اس لیے کہ لزوم مدت گزرنے سے ہی ظاہر ہو چکا ہے. لزوم عقد کیا ہو چکا ہے؟ مدت گزرتے ہی ظاہر ہو چکا ہے. لزوم عقد ہونے کے بعد اب بول رہا کہ نہیں میں مدت کے اندر اندر واپس کر دیا تھا، تو لزوم عقد ہونے کے بعد پھر اس عقد کو واپس نہیں پھیرا جائے گا. وہ مسئلہ الگ ہے، وہ مسئلہ بالکل الگ ہے، اور یہ نکاح کا مسئلہ بالکل الگ ہے. یہاں پر منکر کون ہوئے؟ عورت منکر ہوئی. مدعی کون ہو گیا؟ شوہر مدعی ہو گیا. اسی وجہ سے وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ سُقُوطِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ، اور اگر شوہر نے بینہ یعنی گواہ، بینہ بولے تو گواہ قائم کر دیا اس کے خاموش رہنے پر. اس کے خاموش رہنے پر یہ بول کر کے تمہارے باوا نکاح کرائے تھے، وہ اطلاع تم تک پہنچ گئی اور تم خاموش رہی، دو مرد آدمی سنے، ثبت النکاح، نکاح ثابت ہو گیا. لأنه نور دعواہ بالحجتی، اس لیے کہ اس نے جو ہے روشن کر دیا اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ. کیا مطلب؟ اس نے دعوے کے ساتھ گواہ پیش کر دیا. وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ بَيِّنَةٌ، اور اگر اس کے پاس بینہ نہ ہو، شوہر کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے، تو بیوی کی بات مانی جائے گی اور قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے. فلا یمین علیہا، تو اس پر قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ ابو حنیفہ کا ماننا یہ ہے کہ چند معاملات ایسے ہیں وہاں پر منکر کو قسم کی ضرورت نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ نکاح کا معاملہ ہے. بولو. وہی مسئلۃ الاستحلاف فی الاشیاء الستہ، اور وہ 6 چیزوں میں قسم کھلانے کا مسئلہ ہے. 6 چیزوں میں، اور وہ عن قریب آئے گا تمہارے پاس دعوے کے بیان میں انشاءاللہ، جو تم لوگ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ نصاب میں شامل نہیں ہے. کتاب و ادب القاضی میں ہے دعوے کا معاملہ. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. یہ 6 چیزیں کیا ہے دیکھو؟ نکاح، رجعت، فے، ایلا، رق اور استیلات اور نسب. یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن میں جو ہے قسم کھلانے کی ضرورت نہیں ہے منکر کو. نکاح کے معاملے بھی جو دعویٰ کرا انہیں دلیل پیش کرنا، انکار کرنے والی کو قسم کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح رجعت میں، رجعت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق کے بعد رجعت کرنا. ہاں، شوہر بول رہا میں رجعت کر لیا تھا، بیوی بولے نہیں کرے تھے، تو شوہر کو جو ہے دعویٰ پیش کرنا ہے اور دلیل پیش کرنا ہے. بیوی کو قسم کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور فے، فے کا مطلب کیا ہے؟ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے 4 مہینے تک انتظار کرنا ہے. اگر 4 مہینے تک نہ جائیں تو طلاق پڑ جاتی ہے. اگر 4 مہینے کے اندر اندر واپس لے لیں تو قسم کا کفارہ ادا کر دینا، انہیں بیوی شمار ہو جاتی. اس کو بولتے ہیں